اللهم صل وسلم على نبينا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 25 الیہ یردو اس کا نام ہے، اور اس میں سورہ حامیم السجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف اور سورۃ جو ہے سورہ الدخان، ٹھیک ہے، سورۃ الدخانی اور سورۃ الجاثیہ، یہ شامل ہے اس کے اندر۔ اب امور غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اس سے ریلیونٹ جو ہے ہماری یہ آیت آپ کے سامنے ہے سورہ سجدہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ امور غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ امور غیب میں سے یہ چیز بھی ہے نا، اور بھی امور غیب میں سے چیزیں ہیں جو کہ ہم سورۃ البقرہ کی پہلی آیتوں میں پڑھ کے آتے ہیں، لیکن ایک چیز انسان کے ذہن میں ہمیشہ ڈگمگاتی رہتی ہے، اور اسی سے پارے کا آغاز ہے کہ اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، علم قیامت کا۔ تو قیامت کا آنا یقینی ہے، دس از اے فیکٹ، آئے گی تو، لیکن وہ کب آئے گی تو اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ باقی ساری مخلوق اس پورے معاملے میں اللہ کے سامنے عاجز ہے، اور اللہ کا علم ایسا ہے جو کہ وسیع ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، حکمت، سب کچھ دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد ہے نعمت و آفت کی بات ہے، کہ جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر دیتا ہے، جب کوئی آفت اسے چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک جو ہے نا رویہ ہر ایک انسان کے اندر آلموسٹ ہوتا ہے۔ جب کچھ بہت سارے ایسے بہترین انسان ہوں گے جن کے اندر یہ رویہ نہیں ہوتا ہوگا، کہ نعمت ملنے پر تو کوئی اتنا زیادہ ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر چینج نہیں ہوتا، لیکن جب کبھی کوئی پریشانی خدا نخواستہ ٹچ بھی کر جائے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد نزول قرآن ہے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرو اور روز جزا سے ڈراؤ۔ اور بالکل شروع میں مالکی یوم الدین کی بات آتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے بدلے کے دن کا، اور بدلے کے دن ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ پھر دین قائم رکھنا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جا چکی۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تم اس دین کی طرف دعوت دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ یا قائم ہو جاؤ۔ پھر آیات الہی ہیں، آیت نمبر 19 اور 20 میں یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8، پوائنٹ نمبر 8 ہمارا آیات ہے ہمارے پاس 30 سے لے کر 31 تک۔ پچھلا ہم نے جو پوائنٹ ایکسپلور کیا وہ 19 اور 20 آیت سے ریلیونٹ تھا، یہاں پر 30 اور 31 ہے۔ یہ آیات یہ بتا رہی ہیں کہ تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی درگزر فرما جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 36 سے لے کے 43 میں اہل ایمان کے 11 کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں، ان کی خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں۔ تو بینگ اہل ایمان، کیا چلے ہم کوشش کرتے ہوں گے انشاءاللہ کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں؟ کیا ہم غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ غصہ جب بھی آ جائے تو اسے پینے والے اور دوسروں کو درگزر کرنے والے بنے۔ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے آپ کو جب بھی ملے گا، قائم کرنا ملے گا، پڑھنا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اسلوب ہے قرآن کا، نماز کے قائم ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ یہ سورۃ الشورى ترغیب ہی یہ دیتی ہے، کس چیز کی؟ کہ مشاورت کی جائے، مشورے سے چلا جائے، ٹھیک؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ اسلوب تھا کہ کیا کرتے تھے، وہ مشورے کو ترجیح دیتے تھے. تو اس لیے ہمیں مشورے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے، اور یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ باہم مشاورت سے، مشورے سے چلتے ہیں. اور مشورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہتری کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، اور ایک طرح سے انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے. جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے ان میں سب سے بہتر چیز جو ان کو ملے گی نا، وہ رہنمائی ملے گی. اگر وہ سب لوگ جو ہے خلوص نیت سے بیٹھے ہیں، سب کے اندر اخلاص ہو، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ہر ایک کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب ہم نے کسی کو آگے دینا ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اس میں سے دے رہے ہیں. اگر اللہ ہمیں بھی نہ دیتا تو ہم بھی اس قابل نہ ہوتے کہ کسی کو دیتے. جب ان پر زیادتی کی جاتی تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے دیتے ہیں، اور جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. کسی شخص نے برائی کی، اس سے بدلہ ویسی ہی برائی سے لیا جا سکتا اس لیول تک جتنی اس نے برائی کی ہے. اور اگر کوئی معاف کر دے اور پھر اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس اجر کو نہ جانے کتنا زیادہ بڑھا دینے پر. پھر ظلم نہیں کرتے کیونکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اس میں ظلم کی ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں. پھر آخری ان کا پوائنٹ کیا ہے ان کی خوبیوں کا، کہ وہ صبر اور درگزر سے کام لیتے ہیں. پھر اگلی ہمارا پوائنٹ ہے جو آیات 49 اور 50 کو ڈیل کرتا ہے. پوائنٹ 10 کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے. یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس کے فیصلوں میں کیا حکمت ہے. ہم کبھی کبھی فیصلوں کو لے کے پینک ہو جاتے ہیں کہ جس کے پاس جو لڑکے لڑکیوں میں سے نعمت نہ ہو، یا کسی جو ہے کوئی بانجھ ہو، یہ بالکل جو معاملہ ہے سارا کا سارا ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ اسے اتنے مشکل وقت اور حالات سے گزرنا پڑے. ہم بندہ بشر ہیں، بہت کمزور ہیں، کہاں سے کہاں سوچ جاتے ہیں معاملات کو. تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں کسی کو مبتلا نہ کرے کہ اسے اکیلا چھوڑے یا کسی اور لحاظ سے. کلام الہی کی بات آئی، پھر ہمارے پاس ان آیات میں جو آخری کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. اس کی بات وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے یا اپنے فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے. دین سورۃ الزخرف سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. یہ بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز ہے. پھر زبردست ہستی کی بات کی گئی کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں یہ کہ انہیں اسی زبردست ہستی نے پیدا کیا ہے. یہ کسی سے بھی پوچھے نا آپ، چاہے وہ مسلم ہے یا نہیں ہے، مانتے وہ بھی اس بات کو ہے کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. پر نہ جانے ان کو کون سی ایسی ہرڈل رکاوٹیں ہیں جو روک دیتی ہیں کہ اللہ کو پھر سچ مان جائیں، پر حق مان جائیں، حق کو تسلیم کر لیں اور باطل کو چھوڑ دیں. پھر فرشتوں کو عورتیں قرار دینا. مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. یہ بات بالکل ناپسندیدہ ہے کہ جو کہ خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں، یعنی مذکر و مؤنث سے مبرہ ہیں. فرشتوں کے لیے نہ تو مذکر نہ ہی مؤنث کوئی ٹرم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے بنایا اور ہم انہیں فرشتے کے تحت ہی سوچتے ہیں، بجائے اس کی کہ ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ ان کی سینس کے اکارڈنگ اس کو تذکیر و تانیث یا مذکر و مؤنث کی کیٹیگری میں لے جائیں. پھر رسولوں کی تکذیب کا معاملہ آیا. آیات ہمارے پاس 23 سے 25 تک. جب بھی ہم نے اسی طرح تم سے پہلے کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا تو وہاں کے عمرا نے، امیر لوگوں نے ان کی تکذیب کی، اور یہ ہمیشہ رہا. elite class always rejects the message of Allah subhanahu wa ta'ala. اور آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی. پھر جب جو اللہ کے کام کا نہیں ہے نا تو پھر خبر ان کی لے ہی لی جاتی ہے. تو ایلیٹ کلاس ہمیشہ ایسے کرتی ہے، اور جو غریب غربا ہیں، جو ذرا تھوڑے ڈاؤن لیول کے لوگ ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ جلدی پلٹتے ہیں ان چیزوں کی طرف. جبکہ امیر لوگ جو ہے نا، وہ اپنی انہی چیزوں سے، لیوش لائف سے نہیں نکل پاتے. کیونکہ دیکھیں بیسیکلی دین کو جب اڈاپٹ کرنا ہے تو فرسٹ تھنگ از دس کہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا ہے.
नो पिक एंड चूज कि ये अच्छा लगा है दिल को तो ये करना है, ये बुरा लगा तो ये नहीं करना। ऐसा नहीं है। जब दीन में दाखिल होना है तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ दीन में, फिर ये बात है। तो जब दीन इस्लाम बहुत आसान दीन है, नेचुरल दीन है, पर हमने खवातारी कर लिया अपने ऊपर कि ये मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल हमारे अपने अंदर होगी तो होगी, दीन में कुछ मुश्किल नहीं है। तो फिर यह है कि जब ख्वाहिशात का गला घोटना पड़े, डिजायर्स को खत्म करना, और ख्वाहिश हर वो चीज होती है जो जरूरत के दायरे से बाहर निकल आती है, वो फिर इंसान की नेसेसिटी नहीं होती, उसके एसेंशियल नीड्स में नहीं आती, बल्कि वो लग्जरियस चीजों की तरफ चली जाती है, कि वो अय्याशी की तरफ चली जाती है। तो जब एक इंसान को अपनी अय्याशी छोड़नी पड़े तो ये चीज बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप देखें हमारा ज़वाल उम्मत मुस्लिमा का क्यों होता जा रहा है, क्योंकि हम आसानियों को अडॉप्ट करने वाले हो गए, हम मुश्किलों से दूर भागते हैं। अदरवाइज कामयाबी मुश्किल के साथ है। इन मअल उसरी युसरा, ठीक है। मुश्किल और तंगी के साथ आसानी के साथ ये सारे मामला चलते हैं। कभी मुश्किल होगी, कभी आसानी होगी, कभी आसानी होगी तो मुश्किल होगी। दिस एंड दैट वाला मामला कि ऐसे अप एंड डाउन हालात चलते हैं। फिर रहमत इलाही का नुज़ूल है आया नंबर 31 और 32 में, कि काफिरों का इस बात पर एतराज था कि कुरान मक्का या ताइफ के किसी बड़े अमीर आदमी पर क्यों नाज़िल नहीं किया गया। खुद भी अमीर है ना, तो ये चाहते हुए हैं कि अपनी मर्जी के किसी बंदे पर नाज़िल हो। अल्लाह ने कहा मेरी रहमतों को तकसीम करना उनके इख्तियार में नहीं है। ये तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है जैसे चाहे नवाज। जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़िया निशानियां और मोहज़ात के साथ फिरऔन और उसके आयाने सल्तनत के पास भेजा, लेकिन वो सब मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे। आखिरकार हमने उन सबको गर्क कर दिया। जन्नत के वारिस। कयामत के रोज आयात पर ईमान लाने वालों और फर्माबरदार लोगों को कहा जाएगा कि ए मेरे बंदो, आज तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर कायनात के बादशाह की बात हुई 84-85 में। वही जमीन व आसमान में जो है, वो जमीन व आसमान उसी खुदा के कब्जे में है। जमीन व आसमान की हर चीज, उसके अंदर जो भी कुछ मौजूद है, हर किस्म की बादशाही उसी अल्लाह की है जो कायनात में पाई जाती है। फिर खैर बरकत वाली जो रात है सूरत दुखान में से मेंशन किया गया आया नंबर 2 और 3 में। कसम है इस किताब मुबीन कुरान पाक की कि हमने उसे एक खैर बरकत वाली रात में नाजिल किया। और वो रात कौन सी है? लैलातुल कदर। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ये रात नसीब फरमाए। हम जानते हैं कि ताकरातों में आती हैं 21, 23, 25, 27, 29। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें लैलातुल कदर नसीब फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। फिर सिफात इलाही, आसमान और जमीन और हर चीज का रब अल्लाह है, वो मबूद है, वही जिंदगी और मौत देता है, तुम्हारा और तुम्हारे इस्लाफ का रब है। फिर फैसले का दिन, रोजे जजा का दिन। आयात जो हैं 40 से 42 तक है। यकीनन फैसले का दिन, रोजे जजा सबके लिए तय है। उस दिन कोई अजीज किसी के काम ना आएगा। जो दिन तय हो गया है, जो वक्त, जो लम्हा, वो ना आगे पीछे जा ही नहीं सकता। बस जो तय है सो तय है। अहले जहन्नम का हाल फिर बताया गया। ये आयात बताती हैं, ये पूरी की पूरी फ्रॉम 43 to 50 कि रोजे जजा जब फैसला हो जाएगा तो जहन्नम में जाने वालों को जक्कूम का दरख्त खाने को मिलेगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन। फिर अहले जन्नत की शान बयान की गई फ्रॉम आया 51 till 57। अहले तकवा यकीनन अमन की जगह में होंगे, हरीरो दिबा में मलबूस होंगे, मतलब उनके जो जो हैं लिबास वो सिल्क के होंगे, ठीक है। और मतलब और भी इसमें बहुत सारी खुसूसियत है, मैंने एक सिंपल आसान चीज जो है वो बताई। बागों और चश्मों में आमने सामने बैठे होंगे, क्योंकि जो वहां की नेमतें हैं उनका तो कोई हम उसको पोर्ट्रे ही नहीं कर सकते। एक एक लिमिट तक बस एक तस्वीर खींच सकते हैं कि वो अहले तकवा को जो जन्नत में जो कुछ मिलेगा वो बस वहां, मतलब वो कहते हैं कभी कभी कोई चीज अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती कि वो उस कदर खूबसूरत होती है। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। अल्लाह की निशानियां सूरतुल जाथिया में आपके पास आयात हैं 1 से लेकर 13 तक। तुम्हारी पैदाइश, हैवानात, दिन और रात, बारिश, हवाओं की गर्दिश, गर्ज, इन सब में अल्लाह की बेशुमार निशानियां। फिर ख्वाहिश नफ्स का बंदा, आया 23 बताती है कि, आयत बताती है कि तुमने कभी उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया था। देख लें, फिर ख्वाहिश नफ्स की दोबारा बात आ गई है। और अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद उसे गुमराही में फेंक दिया।
جب کوئی بھی انسان خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، مطلب اللہ کی جگہ پہ لے جا کے رکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے شک اس پرسن کے پاس علم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کو باوجود علم کے گمراہی میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسی خواہش نفس میں مبتلا نہ کرے جس کو ہم معبود بنا رکھیں اپنا، اللہ نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ علم بھی ہمیں دے تو ہم عمل کرنے والے بنے، نافع علم ہو انشاءاللہ۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ وہ گمراہیوں میں اس کو پھینک دیا گیا، اس کے دل، آنکھوں اور کان پر مہر لگا دی گئی۔ اور جب مہر لگ جاتی ہے تو سیلڈ، کوئی چیز نہ باہر آ سکتی ہے نہ اندر جا سکتی ہے۔ تو جب دل، آنکھیں اور کان سب پہ مہر لگی تو ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہ بچا جو اپنی جگہ بنا کر اندر جائے۔ تو جس کا کردار شریعت کی بجائے خواہشات کے تابع ہو، اس کا انجام پھر دیکھ لیں۔ ایک تو گمراہی میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور دل، آنکھ اور کان پھر کام کے نہیں رہتے، پھر سٹمپ لگ جاتی، سیلڈ ہو جاتا۔ زندگی بعد از موت، کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہماری بگننگ میں کچھ بولڈ پوائنٹس جن کو میں ایڈریس کروں گی۔ لہو مقالید السماوات والارض، چاہے مادی خزانے ہوں یا ہدایت کے ہوں۔ ہدایت کا بھی خزانہ ایک خزانہ ہے نا، جو سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو چاہے مادی خزانے ہیں جو مٹیریلسٹک ہیں، یا پھر ہدایت کے یا ضروریات پوری کرنے کے، ان سب چیزوں کا انسان جو ہے محتاج ہے۔ اور یہ سب چیزیں پرووائڈ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہمیں ہر چیز اسی سے مانگنی ہے، اور ہر چیز میں سب سے پہلا خیال بھی یہی آنا چاہیے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ دعا ہے، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہم، اے اللہ، لا نہیں، تخزنی، تو مجھے رسوا کرنا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور یہ دعا جو ہے نا، یہ تہجد میں جو اذکار ہوتے ہیں نا تہجد کے، ان میں پڑھی جاتی ہے۔ تو میں نے لاسٹ جو ہمارا امیج ہے اس کے اندر میں نے تہجد کے اذکار بھی ڈال دیے ہیں، ایک یہ ان میں سے ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک میں پناہ مانگتا ہوں، من ضیق الدنیا، کس سے؟ دنیا کی تنگی سے، و ضیق یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول و منظور فرمائے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ دل سے مانگے ایک دفعہ ہم سب مل کر، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو يَقْبَلُ، قبول کرتا ہے کیا؟ التوبہ، توبہ کو، کس سے؟ اپنے بندوں سے، اور وہ درگزر کرتا ہے برائیوں کو۔ اب توبہ کی کیٹیگریز ہیں۔ سچی توبہ ایسی توبہ ہوتی ہے کہ انسان توبہ کرنے کے بعد ان گناہوں سے نفرت کرتا ہے، ان کی طرف پلٹ کر بھی جانا نہیں چاہتا، اس کے بعد اتنی ندامت ہوتی ہے۔ جبکہ جھوٹی توبہ جو ہوتی ہے نا، وہ صرف زبانی توبہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک عمل ضروری ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ نوازتا ہے جب ہم بھی تقوی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرض نماز کے بعد ہم دعا کریں، ہمیں تسبیح بھی کرنی چاہیے، دعا قبول کرنی، دعا ہماری انشاءاللہ قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک ہم جائے نماز پر کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تو فرشتے جو ہیں ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم اگر خود بھی تسبیح کر رہے ہوں تو کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں اس کو نہیں اپنے ہاتھ سے اس موقع کو جانے دینا چاہیے۔ اینڈ the other thing میں بھی آج آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو keep in mind، ابھی بھی ہمارے پاس رمضان کے بہت سارے دن باقی ہیں، اللہ نے ہمیں زندگیاں دی ہیں، جتنی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے
تو ان دعاؤں کے موقع کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں. فرض نماز کے بعد کی دعا، قرآن پڑھنے کے بعد کی دعا، قرآن پڑھنے کے بعد دعا، فرض نماز کے بعد دعا کریں، اور صدقہ خیرات کبھی کریں تو اس کے بعد دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا بڑھ کر. توبہ ہماری قبول کرے گا، ہماری برائیاں مٹ جائیں گی، غضب اس کا دور ہو جائے گا، بلائیں دور ہو جائیں گی. تو ظاہری سی بات ہے کہ خوش نصیبیاں پھر ہمارا مقدر ہوں گی. اور مشکل جب بھی کبھی زندگی میں آ جائے تو پھر کثرت سے استغفار ہمیں کرنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کا بندوں کی توبہ سے خوش ہونا کہ انسان کے بار بار گناہوں کے باوجود اللہ تنگ نہیں آتا. اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے. تو اللہ کا برائیوں سے درگزر کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دینا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارے بار بار گناہوں سے تنگ نہیں آتا، پھر بھی ہمیں وہ معاف کرتا ہے. اور اگلی بات سبحان اللہ کہ وہی رب برائیوں سے درگزر کر کے ان کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے. بس اللہ ایک دفعہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری طرف آ تو جائے. بار بار قرآن میں آپ کو اسلوب ملتا ہوگا، کہاں تم جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم، کہاں تم پھرے جا رہے ہو، کہاں تم گھوم رہے ہو. تو فَقُونَ کبھی کچھ کسی نہ کسی اسلوب میں آیا اینڈ ہو رہی ہوگی. تو واپس ہمیں پلٹ کے اللہ کی طرف جانا چاہیے. ایک انسان ہے وہ سفر میں ہے اور اس کا جو ہے سارا مال و اسباب جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا. سپوز اس کی سچویشن ہے، اور اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے. فرمایا اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے. جب ایک بندہ سپوز صحرا میں ہے، کسی ایسی جگہ سفر میں، سب کچھ اس کا دور ہو گیا، اس سے اللہ اللہ کر کے اس کو اس کی کھوئی ہوئی سواری مل جاتی ہے، اسے تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ہاں میں اب کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤں گا. اس بندے کو جو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ہم بس اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، آمین. توحید سے ابلیس، اس کے لشکروں اور مشرکین کا دل تنگ ہوتا ہے، دل گھٹتا ہے، جبکہ مومنین کا معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کو علم فائدہ قطعا نہیں دیتا. زندگی جو دل کی زندگی ہے علم کے بغیر نہیں ہوتی. علم حاصل کرنے کی اور ایمان کی لذت جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہے، یعنی جیسے جنت میں لوگوں کو ایک خاص سکون اور اطمینان اور خوشی حاصل ہوگی، ایسے تو اسی سے ملتی جلتی خوشی حاصل ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے اور انسان کے اندر علم سے ایک خوشی پیدا ہوتی ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. جیسا اللہ تعالیٰ ہے ویسا نہ کوئی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہے. اس کے بعد ہے معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اس پہ ہم درگزر کرنے پہ کافی کچھ پڑھ کے آ چکے ہیں. مشورے کی بہت اہمیت ہے، سورۃ الشورى ہم نے اس میں پڑھی. اور اہم معاملات میں مشورہ کرنا بہت ضروری ہے. کافر موت سے ڈرتا ہے، لیکن موت جو مومن ہے وہ موت کے بعد آنے والے معاملات سے ڈرتا ہے. تو کافر کو صرف موت سے ڈر لگتا ہے نا کہ زندگی اینڈ ہو جائے گی، جبکہ موت کے بعد مومن کی تو اصلی زندگی شروع ہوتی ہے نا، تو اس سے وہ ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام معاملات کو ہمارے لیے آسان کرے. جب نزا کا عالم ہو تو آسانی ہو. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، ہمیں اس کے مقربین طیبین فرشتے لینے آئیں، اور ہمارے آس پاس سے ایسی خوشبو نکل رہی ہو کہ آسمانوں پر جاتے ہوئے ہماری روح بھی پتہ چلے کہ کسی مومن کی پاک صاف خوشبو والی روح آئی. نہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو خبیث فرشتے ہوتے ہیں، خبیثین، ان کے ساتھ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک پاک فرشتوں کے ساتھ ہی اپنی روح کے ساتھ، کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کے ساتھ ہی ہمیں جانے کی توفیق دے. ایسی روح ہی ہماری ہو جو نفس مطمئنہ ہو. اور اس کے بعد پھر جو اگلے مراحل ہوتے ہیں کہ تدفین اور قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت بھی ثابت قدم رکھے، آمین. غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کر لیتا ہے. غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کر لیتا ہے اور معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے. بعض اوقات بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور غصہ میں آ کر انسان جو باتیں کرتا ہے اس کے نتیجے میں بہت بڑا شر اس تک پہنچتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم غصے کے شر کے اندر آئیں اور ان معاملات تک پہنچے جن تک ہم بعد میں پھر ان کو سارٹ آؤٹ بھی نہ کر سکیں، اور چھوٹی چھوٹی فضول ترین باتوں پر غصہ کرنا ہم چھوڑ دیں، اور اس کے نتیجے میں پہنچنے والا ہر ایک شر سے بچ سکیں ہم انشاءاللہ آمین۔ آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے فراخی بخشتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی قوی اور عزیز ہونے کے باوجود لطیف بھی ہے۔ اور لطیف کا میننگ آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ باریک بین ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی پیاری صفت کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتی ہے اور بہت بڑی جزا دیتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، مشکلوں کو آسان کرتا ہے، وہ اپنی نافرمانی کرنے والے کو جلدی سزا نہیں دیتا اور امید رکھنے والے کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ تو وہ ذات ایسی ذات ہے جو امید رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ وہ ہستی جو اپنے مانگنے والے کے ہاتھ کو جو بھی مانگ رہا ہوتا ہے اسے خالی نہیں لوٹاتی، وہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور معاف کرنا پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر بھی رحم کرتا ہے جو خود اپنی ذات پہ رحم نہیں کر رہا ہوتا، جو اپنے بھلے کو بھی نہیں جانتا ہوتا۔ تو اللہ کے لطیف ہونے میں ہم ذرا فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے لطیف ہے، کیسے مہربان۔ ایمان کا تقاضا خوف بھی ہے، یا ایمان کے نتیجے میں خشیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے ایک مومن ہمیشہ۔ تو خوف تو ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تبھی تو ہم کاموں کو صحیح کر پائیں گے نا۔ ہر تقویٰ کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم وہاں نظر ہی نہ آئے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور ایمان کے نتیجے میں دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا ڈرنے والی، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ پھر یہ مسنون تہجد کے اذکار ہیں، اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 10 بار، سبحان الملک القدوس یہ بھی 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور لا الہ الا اللہ۔ اور جو دعا ادھر تھی اس میں مجھے تو انی کے ساتھ ہی ہمیشہ پڑھنے کی عادت ہے، تو انی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور انی کے بغیر بھی۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ ادھر جو ہے اس میں شاید یومی تھا، جی وہاں یہاں پر یومی ہے اور ادھر یوما ہے، یہ فرق ہے۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری دنیا کی تنگی اور روز قیامت کی تنگی سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی ہر قسم کی تنگیوں سے بچائے، قبر پلسرت اور قیامت کی ظلمتوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔